اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما۔ حق تعالیٰ کی محبت کے حصول کا تیسرا ذریعہ تفکر فی آلاء اللہ، یعنی حق تعالیٰ کے انعامات و احسانات کو سوچنا، ان میں غور و فکر کرنا۔ تفکر فی آلاء اللہ یعنی حق تعالیٰ کے احسانات اور نعمتوں میں غور و فکر کرنا۔ حق تعالیٰ کی محبت کے حصول کا تیسرا ذریعہ حق تعالیٰ کے انعامات اور احسانات کو سوچنا ہے۔ اگر کوئی کسی کے ساتھ 10 روپے کا احسان کرتا ہے تو اس کو اپنے محسن سے محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ حق تعالیٰ کے اپنے بندوں پر بے شمار احسانات ہے۔ ارشاد خداوندی ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، آنکھ کی نعمت، ناک کی نعمت، کانوں کی نعمت، زبان کی نعمت، ہونٹوں کی نعمت۔ اگر انسان کے ہونٹ کٹ جائے تو مخارج سے حروف ادا نہ کر سکے، پانی نہ پی سکے۔ قرآن پاک میں آیا ہے وشفتین، اے انسان میں نے تجھے 2 ہونٹ دیے، 2 ہونٹ ملائے بغیر میم کیسے پڑے گا؟ ذرا مشق کر کے دیکھا جائے باپ کا لفظ کیسے پڑے گا؟ ذرا ہونٹ ملائے بغیر باپ کا لفظ منہ سے ادا کرے۔ اگر زبان کی نعمت سلب ہو جائے تو کڑوے اور میٹھے کا امتیاز ختم ہو جائے گا، ریت کھانا اور مٹھائی کھانا برابر ہو جائے گا۔ اگر ناک کی حس ختم ہو جائے تو خوشبو اور بدبو کی تمیز نہ رہے۔ ہر حال میں شکر واجب ہے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا جو بالکل موت کے قریب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا کہ اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہو کہ نہیں؟ کسی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کس چیز کا شکر ادا کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مریض سے پوچھا کہ پیشاب آزادی سے ہو جاتا ہے؟ اس مریض نے کہا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس اس کا شکر ادا کرو کہ پیشاب آسانی سے ہو جاتا ہے۔ جس آدمی کا پیشاب رک جائے اس سے پوچھا جائے کہ کتنی تکلیف ہے، اس وقت اس نعمت کی قدر معلوم ہوگی کہ واقعی آزادی سے پیشاب کا ہونا بہت بڑی نعمت ہے جس پر شکر واجب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے بندے سے نعمتوں کے بارے میں جو سوال کیا جائے گا وہ یہ ہوگا کہ کیا ہم نے تیرے بدن کو تندرستی نہیں عطا کی تھی اور تجھ کو ٹھنڈے پانی سے سیراب نہیں کیا تھا؟ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے والد ماجد کے بارے میں خوب یاد ہے کہ وہ جب بھی ٹھنڈا پانی پیتے بے خود ہو جاتے، اور جب تھوڑی دیر تک اس عالم بے خودی میں رہنے کے بعد اپنی حالت پر واپس آتے تو فرماتے سبحان اللہ، یہ ٹھنڈا پانی بھی کیا چیز ہے اور خدا نے اس کو کتنا بہترین جوہر بنایا ہے۔ پانی سے متعلق ایک دلچسپ حکایت۔ پورا ملک ایک گلاس پانی کا عوض بن گیا۔ مظاہر حق جلد نمبر 4 میں حکایت بیان کی گئی ہے کہ ایک بادشاہ کسی طرح بھٹک کر کہیں دور جنگل میں پہنچ گیا۔ وہاں اس کو پیاس لگی مگر آس پاس پانی کا کہیں نام و نشان تک نہیں تھا۔ پیاس کے ساتھ اس کا اضطراب بڑھتا رہا یہاں تک کہ مرنے کے بالکل قریب پہنچ گیا تو اچانک اس کے سامنے ایک عارف یا کوئی فرشتہ نمودار ہوا اور بولا کہ اگر میں تمہیں پانی پلا دوں تو تم مجھے کیا دو گے؟ بادشاہ نے فوراً جواب دیا کہ اپنا آدھا ملک۔ اس غیبی انسان نے اس کو پانی پلا دیا۔ اس کے بعد اس کا پیشاب رک گیا۔ اس نے لاکھ چاہا کہ کسی طرح پیشاب کرے مگر نامراد رہا اور سخت پریشانی میں مبتلا ہو گیا۔ آخر کار پھر وہی غیبی انسان نمودار ہوا اور کہا کہ میں تمہارے اس مرض کا علاج کر دوں اور تمہارا پیشاب کھل جائے تو مجھے کیا انعام دو گے؟ بادشاہ نے کہا کہ باقی آدھا ملک بھی تمہیں ہی دے دوں گا۔ اس نے علاج کیا اور بادشاہ کا پیشاب کھل گیا۔ تب اس غیبی انسان نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ اپنا ملک خود سنبھالیے، مجھے اس کی حاجت نہیں، لیکن اپنی سلطنت اور اپنے ملک کی حیثیت دیکھ لیجئے کہ ذرا سے پانی اور پیشاب کے لیے آپ نے تمام ملک و سلطنت کو قربان کرنے کا فیصلہ کر لیا، لہذا اتنی بے حیثیت چیز اور اس کی ظاہری چمک دمک پر کبھی گمنڈ نہ کیجیے گا۔
صرف ایک آنکھ کی نعمت کے بدلے 500 سال کی عبادت ختم ہو جائے گی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے دوست جبرائیل علیہ السلام ابھی میرے پاس سے گئے ہیں، وہ کہتے تھے قسم اس ذات کی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے نے 500 سال تک ایک پہاڑ کی چوٹی پر عبادت کی، یہ پہاڑ سمندر کے بیچ میں ہے، یہ پہاڑی 30 مربع میل ہے، اس کے چاروں طرف سینکڑوں میل کا سمندر ہے، اللہ تعالیٰ نے اس عابد کے لیے اس پہاڑی میں ایک میٹھے پانی کا چشمہ جاری کر دیا جس کی دار انگلی کے برابر موٹی تھی، اور ایک درخت انار کا اس پہاڑی کی جڑ میں اگا دیا جس میں ہر روز ایک انار تیار ہوتا تھا۔ یہ عابد اس پہاڑی سے اتر کر وضو کرتا اور اس انار کو کھا کر پھر خدا کی عبادت میں مشغول ہو جاتا۔ جب اس عابد کی وفات کا وقت قریب ہوا تو اس نے عرض کیا، الہی میری روح سجدے کی حالت میں قبض ہو اور میرے جسم کو محفوظ رکھا جائے اور میں قیامت میں سجدے کی حالت میں اٹھایا جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ایسا ہی کیا، چنانچہ ہم آسمان سے اترتے چڑھتے اس کو اسی حالت میں دیکھتے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے جب یہ بندہ حاضر کیا جائے گا تو حضرت حق تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، میرے بندے میری رحمت سے جنت میں داخل ہو جا۔ یہ عرض کرے گا، الہی میرے عمل کی وجہ سے 2 دفعہ ایسا ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ رحمت سے فرمائے گا اور یہ عمل کا نام لے گا، پس اللہ تعالیٰ فرمائے گا جو نعمتیں میں نے اس پر کی ہے اور جو عمل اس نے کیے ہیں ان کا حساب کرو۔ جب حساب شروع ہوگا تو صرف آنکھ ہی کی نعمت کے بدلے میں 500 سال کی عبادت ختم ہو جائے گی اور باقی جسم پر جو احسان ہے وہ فاضل ہوں گے۔ ارشاد ہوگا، میرے بندے کو آگ میں داخل کرو، پس دوزخ کی طرف اس کو کھینچا جائے گا، یہ کہے گا، اے رب مجھ کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل کر دیجئے۔ ارشاد ہوگا، اس کو لٹا لاؤ، چنانچہ یہ حاضر کیا جائے گا، پس اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے میرے بندے تجھ کو کس نے پیدا کیا؟ یہ عرض کرے گا، آپ نے پیدا کیا۔ پھر ارشاد ہوگا، 500 سال تک عبادت کرنے کی طاقت کس نے دی؟ کہے گا، یا رب آپ نے۔ پھر ارشاد ہوگا، پانی کی موجوں کے درمیان پہاڑ پر تجھ کو کس نے پہنچایا اور کارے پانی میں سے میٹھے پانی کا چشمہ تیرے لیے کس نے نکالا؟ اور انار کا درخت جو 1 سال میں 1 دفعہ پھل لاتا ہے، رات دن میں اس کو 1 پھل دینے والا کس نے بنایا؟ اور تو نے جب یہ درخواست کی کہ میری جان سجدے کی حالت میں نکلے تو میں نے تیری یہ بات بھی پوری کر دی۔ یہ عرض کرے گا، اے رب تو نے ہی سب کچھ کیا۔ ارشاد ہوگا، یہ میری رحمت ہے اور اپنی رحمت سے تجھ کو جنت میں داخل کرتا ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمام اشیاء اللہ کی رحمت ہی ہے۔ دا دریمه د الله تعالی د محبت حصول ذریعہ چې دا یعنی د الله تعالی چې کوم بنده من احسانات دي، کوم نعمتونه دي، د کې غور او فکر کول دي چې الله تعالی څومره نعمتونه بے شماره احسانات او نعمتونه چې د انسان نور کل سترګې نعمت وګورئ، د غوږونو نعمت، د شونډو نعمت. حضرت رحمت الله علیه فرمایي چې شونډې کټ شي نو بیا مخارج چې دی بیا صحیح نه ادا کېږي، اوبه به سړی نشي څکلی. او قرآن پاک کې راغلی و شفتین چې انسان تعالی ما 2 شونډې راکړې نو حضرت رحمت الله علیه فرمایي چې تاسو شونډې مه میلاوئ، میم ادا کې څنګه به وایئ او لږ مشق وکړئ، باپ لفظ چې دا به څنګه وایئ نو دا نه ادا کېږي. که د ژبې دا نعمت سلب شي نو د خوږ او د تریخ امتیاز چې دی فرق به ختم شي، بیا میټای خوراک شله او شګه خوراک دا به انسان ته برابر شي. که د پوزې حس ختم شو نو خوشبو او بدبو کې بیا سړی تمیز نشي کولی. نو هر حال کې شکر چې دی دا واجب دی، خپل یعنی غور او فکر پکار دی چې الله تعالی انسان باندې څومره نعمتونه کړي دي، هغې باندې الله تعالی شکر پکار دی. نو سړی چې شکر کوي دې سره به نعمتونه چې دي هغه زیاتېږي، او که ناشکري کوي نو هغې سره بیا د الله تعالی عذاب چې دی هغه ډېر سخت دی. نو الله تعالی دې موږ له د شکر توفیق چې دی هغه راکړي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما.